شاہ اپنی کتاب میں ظہور سلطان العارفین کشف الاسرار میں فرماتے ہیں کہ تفسیر منیر میں آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الناس کی من شر الوسواس الخناس، اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ بنی شیطان دو قسم کے، ایک جن شیطان جو کہ مشہور ہیں اور انسانی شیطان وہ جیسا کہ جاہل شیخ۔ اب جن شیطان کی جو برائی پوشیدہ ہے جبکہ جاہل شیخ کی برائی ظاہر ہے، بس سب سے پہلے ضروری ہے کہ پیر کامل کے اعمال اور اقوال مذکورہ طریقہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ بعد ازاں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 علوم سے آگاہ ہو، شیخ 4 علوم سے آگاہ ہو، اور ان امور کی بجاوری کے بعد اس کی پیری قبول کرنے کی 4 شرائط ہیں۔ اگر وہ ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اسے پیر بنانا چاہیے، ورنہ کسی ناقص کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑانا چاہیے تاکہ نہ وہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو کرے۔ اول یہ کہ وہ تفسیر اور حدیث کے مکمل علم سے واقف ہو، یعنی جانتا ہو کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، معمول کیا ہے اور غیر معمول کیا ہے شریعت میں، اور ان معاملات میں باہم تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور یہ کہ اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے کلام پہ ایمان لاتا ہو، البتہ اللہ کے تمام کلام پر عمل کرنا فرض نہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ اعمال شرعی واجب ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ مستحب ہیں، تو کچھ موقدہ سنت ہے، کچھ غیر موقدہ سنت ہے۔ تو تمام اعمال میں سے اگر مستحب یا مباح میں سے کچھ رہ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرائض، واجبات، موقدہ سنت اور وہ اعمال جن کے بغیر چارہ نہیں، ان تمام شرعی اعمال میں وہ شیخ کامل اور بعمل ہونا چاہیے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ جب تو اس راہ پہ استقامت اختیار کر لے گا تو نفس اور شیطان طرح طرح کے برے طریقوں اور نفس ملہمہ کے فریبوں کے ذریعے تجھ سے پیش آئیں گے، جس طرح بارش کے قطروں میں یا سراب اور گرد و غبار میں، یا جس طرح گرمیوں کے موسم میں گرم دوپہر میں اچانک عجیب و غریب طرح طرح کے رنگ نمودار ہوتے ہیں نا، اسے ہم سراب کہتے ہیں، اسی طرح نفس اور شیطان 10,000 حجاب تیرے سامنے لائیں گے۔ کبھی قسم قسم کے باغ، خوبصورت خواتین اور جوان، اور صاف اور شفاف نہریں، حور و قصور، عرش و کرسی تیرے سامنے پیش کریں گے جو اصل میں موجود نہیں ہوں گے۔ اس دوران اگر غفلت کی وجہ سے تجھ سے کوئی غیر شرعی کام سرزد ہو گیا تو شیطانی عرش و کرسی تیرے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، یعنی شیطان جو مسخری کر چکا ہوگا آپ کے ساتھ اور نفس ملہمہ کروا چکا ہوگا، اپنے نفس ملہمہ کی کنڈیشن میں شیطان کر چکا ہوگا، وہ آپ کو کھل جائے گی کہ یہ وسوسہ تھا، اور یہ اسی جعلی، ادھورے اور نامکمل ناقص کشف کی بارے میں بیان ہو رہا ہے، جس کو اکثر لوگ مشاہدہ کامل سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس میں تمیز نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے پھر اس دوران شیطان انہیں کسی ایسی ندی میں لے جاتا ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تو در حقیقت برباد ہو گیا۔ آگے بادشاہ فرماتے ہیں کہ پس مرشد کامل ہوا ہے جو طریقت کے 4 طریقوں سے طالب کو سلامتی کے ساتھ گزار کر حقیقت تک پہنچا دے۔ اب یہ 4 طریقے وہ ہیں، یہ 4 طریقے سے مراد ہیں 4 ایسے حالات، 4 ایسی سیڑھیاں، 4 ایسے درجات نفس کے تزکیے کے کہ جن سے طالب جو ہے وہ راہ طریقت میں گزرتا ہے۔ اور بادشاہ فرماتے ہیں 4 طریقے جو انا اور زندقہ کی مثل ہیں۔ زندقہ سے مراد کفر اور خدا، پہلا طریقہ جس سے صاحب طریقت کو واسطہ پڑتا ہے یہ ہے کہ انانیت اور غرور سے بھرپور نفس سے ظاہری کشف و کرامت کا ظہور ہوتا ہے، جس سے عارضی خوشی اور راحت تو ملتی ہے لیکن مقام اللہ کے قرب اور وصال سے بہت دور ہے۔ اگرچہ مقام جو مخلوق کی نظر میں ثواب ہے لیکن خالق کے نزدیک حجاب ہے جو بندے اور خدا کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ وقت اکثر طالبوں پہ آتا ہے کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری شرعی پابندیاں کتنی کمزور ہیں، ہمارے ذکر اذکار میں کتنی جو ہے وہ ابھی کمی اور کثر باقی ہے، ابھی ہمارے اعمال کے سدھرنے میں کتنا وقت ہے، ابھی ہم کس طرح سے عمل صحیح کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، یہ اس کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے کشف اور یا کرامت ظاہر ہو جاتی ہے کوئی چھوٹی موٹی۔ اب یہاں پہ اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا بڑا مقام ہو گیا، وہ کرامت کو دلیل سمجھتا ہے، حالانکہ استقامت دلیل ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کو کرامت پہ فوقیت ہے۔ تو یہ جو درجہ ہے بادشاہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تو لگتا ہے بڑے ثواب کا اور بڑا اعلیٰ درجہ، پر اللہ کے نزدیک حجاب ہے۔
دوسرا فریب جو نفس انسان کے ساتھ اس راہ میں کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب طریقت جو ہے اس پہ رجوعات خلق اور جنونیت کا غلبہ رہتا ہے، دنیا کی طلب میں گرفتار اہل دنیا اپنے مسائل لے کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور مخلوق کے نزدیک وہ بڑا فریاد رس اور بڑا مشکل کشا ہوتا ہے، لیکن خالق کے نزدیک وہ ناقص اور اہل ہوس ہوتا ہے کہ اب انسان دوسرے طور پہ طالب اکثر یہ دیکھتے ہیں کچھ عرصہ ذکر کر لیا، منزل پڑھ لیا، جو ہے کتاب بادشاہوں کی پڑھ لیا یا تصور اس میں ذات وغیرہ کر لیا، کو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کے دم سے، اس کی دعا سے، اس کے کچھ کہنے سننے سے کسی کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے، اب لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے اپنا مسئلہ لے کے آتے ہیں۔ اب غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، مسئلے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ناقص ہے یا کامل ہے، اچھا ہے یا برا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، وہ یہ دیکھتا ہے جی میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے، اسی طرح کرتے اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے، رجوعات خلق اکٹھا ہو جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں کامل ہو گیا، اور لوگ بھی اسے کامل سمجھنے لگتے ہیں، لیکن خالق کے نزدیک وہ اہل ہوس ہوتا ہے۔ تیسرا جو بادشاہ فرماتے طریقہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ چرند پرند کو مسخر کر لیتا ہے، مخلوق کے نزدیک یہ تیر سیر ہے لیکن خالق کے نزدیک یہ مراتب غیر ہے۔ اب چرند پرند کو مسخر کر لینے سے مراد ہے کہ ظاہری معاملات کی جو ہے اپنا مخلوقات اس کے مسخر ہو جاتی ہیں، وہ اپنے تابع کر لیتا ہے۔ تابع کرنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کئی لوگ ایسے جن پہ جنات کا سایہ نہیں ہوتا، پر وہ کسی ایسے پیر کے پاس جاتے ہیں جو جنات کی حاضری بھرتا ہے، تو وہ پیر انہیں دم کرتا ہے، اس میں جن حاضر ہوتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر پیر صاحب کا مرید ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب وہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ میرے پہ تو تھا ہی نہیں، جن کہاں سے آ گیا۔ کئی لوگوں پہ نہیں ہوتا، وہ جنونیت ان پہ غالب ہو جاتی ہے اس شخص کی وجہ سے۔ اب وہ جو شخص ہے وہ اس درجے میں مار کھایا ہوا ایک ناقص طالب ہے جو اپنی اس چیز کو کرامت سمجھ رہا ہے۔ حقیقت میں بھی ہوتے ہیں جنات، لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے، پھر بھی پکا ہے جی ایک پیر کے پاس جانا تو جن حاضر ہی ہونا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جادو جنات ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی پہ جن آئے، جادو ہوا ہے تو اس میں جنات ہی ملوث ہوں، اور جنات بھی وہ ملوث ہوں جو انسان میں حاضر ہوں گے، اور حاضر ہونے کے بعد ہی مسئلہ حل ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں۔ کئی جگہ تعویذات ہوتے ہیں، کئی جگہ ٹوٹ کے تنتر ہوتے ہیں، کئی جگہ منتر ہوتے ہیں، اور چیزیں جادو کی بہت ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو اب کوئی بندہ ایسا پیر ہے کہ جس کے پاس جاتے ہی صرف حاضر ہی ہوں، اس نے پھونک مارنی جن بندے میں آ جانا ہے، تو ایک بندے میں جن ہو سکتا ہے، دو میں جن ہو سکتا ہے۔ اب سب پہ جنات کے ذریعے ہی پوری دنیا نے جادو کرنا تھا، یہ ایک بڑا نامعقول سا اتفاق نہیں ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کچھ بات ایسی ہے جو عام بندے کو خبر نہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے صاحب مسند ہے، عامل ہے، وہ خود ابھی ناقص ہے، اور ان چیزوں کو اپنی کرامت اور کشف سمجھ کے صاحب مسند ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، حالانکہ اسے مسند اور صاحب مسند کا مطلب بھی نہیں پتہ۔ طریقت کے تزکیے کے درجات میں جو چیز اس میں بطور امتحان پڑی تھی اس کو وہ نعمت سمجھ کے آگے چلا رہا ہے، اور یہ بھی تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ نعمت بھی صحیح معنوں میں ہے یا در حقیقت میرے لیے ایک وسوسہ ہی بنا ہوا ہے تاکہ میں اسی میں گما رہوں اور تزکیہ اور دیدار الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی منازل نہ طے کر سکوں۔ جیسے مالک کریم نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا نا مفہوم آیت کا کہ ہم انسان کو آزماتے ہیں دولت دے کے، تو بندہ سمجھتا ہے جی اللہ پاک نے مجھ پہ فضل کر دیا، اور وہ آزاد ہو جاتا ہے، آپ پہ سے باہر ہونے لگتا ہے۔ مفہوم ہے ایک جگہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم تو اسے آزمانے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، حلال میں رکھتا ہے، جائز میں رکھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس سے دولت تنگ کر کے آزماتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھ پہ عذاب اتار دیا، حالانکہ یہ بھی عذاب نہیں ہے، اللہ نے اس پہ تو وہ دولت کا جو راستہ تنگ کیا وہ امتحان کے لیے کیا کہ صبر شکر کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین کو توکل کرتا ہے، ان اللہ مع الصابرین کو صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ امتحان ہے۔ اب وہ دولت لے بطور امتحان اور اس کو نعمت سمجھ کے اس تصرف میں پڑ جائے، تو جس طرح وہ نعمت کے درجات کو طے نہیں نہ کر سکا، اس دولت میں گم ہو گیا، اس طرح یہ جنونیت اور چرند پرند کو تابع کر لینا اور جنات کو تابع کر لینا، ان چیزوں کو کر کے کئی لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ بھی اس کا علاج کر رہے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاملین بھی کرتے ہیں علاج اور وہ طریقے سے کرتے ہیں، مگر جس طرح میں نے ایک مثال دی کہ ایک پیر ہر بندے میں حاضری ہی کروا رہا ہے، یا ایک پیر ہر بندے کے تعویذ ہی نکال رہا ہے، یا ایک بابا مشہور ہے اس کے پاس جو بندہ جاتا ہے دم کرانے اس کی کیلیں ہی نکالتا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اس درجے میں پھنسا ہوا بندہ ہو کہ اس کو یہ چیز بطور وسوسہ آئی ہو، بطور امتحان آئی ہو، اور وہ اسے نعمت سمجھ کے جو ہے وہ مسند پہ بیٹھ کے تزکیے کی منزل چھوڑ بیٹھا ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان اسے لقاء الہی اور حضور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے روک لیتا ہے، جس کے بارے میں سورہ کاف کے اینڈ میں نا لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، کہ اگر تم اللہ کی لقاء چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرو۔ پھر وہ اعمال صالحہ کے اس ریاضت اور محنت سے پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیتا ہے اور محنت چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک تیسرا مرتبہ ہے، یہاں سے بھی شیخ کا کام ہے مرید کو
سلامتی کے ساتھ نکال کے منزل آگے پار کروا دینا۔ اور طالب کا کام ہے مرشد پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ظاہری کمال کو امتحان اور مرشد کے ظاہری قول کو جو وہ آپ کو اطاعت کا مزید کہہ رہا ہے اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ کے چلنا، تب اس سے نکل سکتا ہے۔ ورنہ اگر اس چیز کو وہ کمال سمجھے گا تو پھر اب وہ شیخ کو کام مانے گا، اب تو وہ خود شیخ بن بیٹھا نا۔ اب چوتھا جو بادشاہ فرماتے ہیں طریقہ یہ ہے جو واسطہ پڑتا ہے طالب کا، کہ وہ ناسوت، جبروت اور ملکوت کے مقامات اور طبقات کا مشاہدہ اور سیر کرتا ہے۔ مخلوق کے نزدیک وہ غوث اور قطب ہوتا ہے، لیکن بالائے عرش سے لے کر تحت الثری تک طریقت کی انتہا کے 70,000 مقامات کی معرفت و حقیقت سے محروم ہوتا ہے۔ اگرچہ شکر و شعو کے غلبے کی وجہ سے وہ خود کو حضوری میں رہنے والا عارف سمجھتا ہے، لیکن اصل میں شکر و شعو کے اثرات سے بھی وہ بہت دور ہوتا ہے۔ اب شکر و شعو سے مراد جو ہے وہ عشق حقیقی میں خماری یا مدہوشی کی کیفیت، اور شعو سے مراد جو ہے وہ ہوشیار باش رہنے کی کیفیت، جو اس کیفیت سے باہر نکل آتا ہے بندہ۔ تو اب انسان کو اکثر یہ لگتا ہے کہ مجھے خواب میں، مراقبے میں، ان چیزوں میں بڑے بڑے مقامات اور درجات کی سیر ہو رہی ہے، مجھے بڑے بڑے مقامات کھل رہے ہیں، تیسرا آسمان کھل گیا، چوتھا آسمان کھل گیا، 6واں آسمان کھل گیا، اور وہاں سے مجھے یہ مل گیا، 8ویں کا رنگ یہ ہے، 7ویں کا رنگ یہ ہے۔ دیکھا نا، میں اب اشارہ دے رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ میں کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ وہ بٹھا کے آپ کو ایسے ہی تیسرا، چوتھا، 5واں آسمان طے کروا کے پھر چوتھے 5ویں آسمان کا رنگ دکھا کے تو بس اس میں ہی آپ کو وہ مگن رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہی درجات اور ہم نے آپ کو مقام پہ پہنچا دیا۔ اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ حضوری اور عرفان الہی سے بہت دور ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مقامات ایسے باریک اور ایسے دقیق ہیں کہ ان میں نے خود بھی اکثر طالبوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا، اور یہاں ان مقامات میں طالب کا بھٹک جانا جو ہے وہ بغیر اجازت تلقین و ارشاد کے دعوی شیخوخیت ہے، کہ ہوتا ہے دعویٰ کر بیٹھتا ہے اور ہوتا بھی وہ آپ نہ طالب ہیں کسی تو لوکاں طالب کر دے ہو۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ ابھی طالب بھی نہیں بنے، لوگوں کو پیر بن بیٹھے، تو وہ ابھی ان درجات کو اپنا کمال سمجھ بیٹھتا ہے اور دعویٰ کر بیٹھتا ہے اپنے درجات میں کامل ہونے کا، پر در حقیقت یہ سب وسوسے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت النبی علیہ السلام کی حضوری سے اور دیدار الہی اور دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کامل طریقے سے پا لینے سے محروم رہ جائے۔ اور شیطان اور نفس جو ہے وہ خاص طور نفس ملہمہ ان چیزوں کے اندر انسان کو بھٹکا جاتا ہے اور انسان ناکے سے رہ جاتا ہے۔ آگے بادشاہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے لحاظ سے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اسی لیے غوث، قطب، اوتاد اور ابدال کے نزدیک یہ محض مقامات کبیرہ و صغیرہ ہیں۔ مقامات صغیرہ سے مراد زمین کے 7 طبقات کے مشاہدات، اور مقامات کبیرہ سے مراد جو ہے وہ آسمان کے 9 طبقات، عرش، کرسی، لوح اور قلم کے مشاہدات ہیں۔ فقیر عارف باللہ کے لیے مقامات صغیرہ پر نظر رکھنا گناہ صغیرہ، اور مقامات کبیرہ پر نظر رکھنا یعنی 9 اخلاق کی تیر پہ نظر رکھنا گناہ کبیرہ۔ توحید اور معرفت الہی الا اللہ میں غرق ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف ہونے کے سوا اس کے لیے ہر شے مثل گناہ کے بن جاتا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں یہ بادشاہوں کی عشق میں بھرا ہوا ایک جملہ ہے کہ وہ آنکھ نہ رہے جو معرفت الا اللہ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے سوا کچھ دیکھے، وہ آنکھ نہ رہے۔ دیدہ باشد کے بینا دین نور، دیدہ باشد بود مجلس حضور، کہ آنکھ اسے کہتے ہیں جو عین نور دیکھتی ہے، اور آنکھ وہ ہے جسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہو۔ تو جو نفس ملہمہ اور طالب کو طریقت کے دوران سفر کے اندر یہ جو 4 مقامات آتے ہیں، یہ بڑے عجیب زیادہ اس لیے ہیں کہ اس کے اندر انسان کی ٹانگ نہیں ٹوٹتی، اس کے اندر شیطان سامنے آ کے وسوسہ نہیں دیتا، اس کے اندر سامنے آپ کو زنا کرنے کا نہیں کہا جاتا، شراب پینے کا نہیں کہا جاتا، ان کے ذریعے کہا جا سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ ان کے میں نہیں کہا جاتا، بلکہ ان میں زیادہ تر درجات جو ہے خطرات ان کے وہ اس قسم کے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ کامل لگنے لگتا ہے، آپ کو اپنا آپ ولی لگنے لگتا ہے، آپ کو اپنا آپ صاحب کشف و کرامت لگنے لگتا ہے، آپ کو اپنے آپ کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی نظر آنے لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا مجیب الدعوات جل جلالہ کے قریب بڑی اہمیت کی عمل ہے، اور آپ کا نفس اور اپنی انا کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا درجہ صاحب درجہ سمجھنا جاتا ہے۔ اور جو اس کے اندر بادشاہوں نے یہ فرمایا نا کہ ایک مرشد کے اندر یہ ناسخ، منسوخ، معمول اور غیر معمول تفسیر و احادیث کا علم ہونا چاہیے اور اسے بعمل ہونا چاہیے،
تو اس لیے فرمایا کہ عالم ہونا، کئی لوگ جو ہے علم شریعت کو لائٹ لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہوگا، جبکہ جاہل جو ہے اس کے لیے طریقت میں قطعاً جگہ ہی کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی جگہ نہیں ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ شیخ جنید اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے صوفی کو دیکھو جس کے سامنے تفسیر، دائیں طرف حدیث، بائیں طرف فقہ کی کتابیں نہ ہوں، تو سمجھ لو کہ بے شک وہ شیطان ہے، اور جو کچھ اس سے ظاہر ہو رہا ہے وہ مکر اور استدراج ہے۔ استدراج جو ہے وہ شرعی اصطلاح میں ایسا خرق عادت عمل ہوتا ہے جو روحانی قوت کی بدولت نہیں ہوتا، بلکہ محض فریب یا شعبدہ بازی ہوتا ہے۔ آگے بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا یہ ایک قول بھی یا ایک بھی عمل شریعت اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھے تو ایسے صوفی کو شیطان سے منسوب کرنا چاہیے، پس ایسے شخص سے سب کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا جاہل شخص پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وارد عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں، اور قرآن میں دعا سکھائی گئی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور بادشاہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو شخص کمینوں سے میل جول رکھتا ہے، سخت تر شود از بول پاک تر باشد از آن کسے کی کند اختلاط بامی، کہ جو شخص کمینوں سے میل جول رکھتا ہے وہ کتے سے بھی برا ہوتا ہے، گویا وہ پیشاب سے پاک ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی یہاں پہ بادشاہ نے مثال اس لیے دی ہے کہ ایک شخص ایسے شخص سے شریعت سیکھ رہا ہے جسے خود نہیں آتی، ایک ایسے شخص سے معرفت چاہتا ہے، معرفت کا راستہ چاہتا ہے جو خود ابھی راستے کو نہیں جانتا، ایک ایسے شخص کے ہاتھوں پاکیزگی کا، تزکیہ نفس کا، نفس کو پاک کرنے کا راستہ چاہتا ہے جس کا خود ابھی نفس گندا ہے، جس کا نفس ابھی خود گندا ہے، کہ ایک کپڑے پہ پیشاب گر جائے تو اسے پانی سے پاک کیا جائے گا، پیشاب سے پیشاب پاک نہیں ہوتا۔ تو جو خود ابھی گندگی اور راستوں میں پھنسا ہوا ہے وہ آپ کو کیا نکالے گا؟ تو تزکیہ کروانے کے لیے پہلے تزکیہ اپنا ہونا ضروری ہے، اور کیا کہتے ہیں مرشد ہونے کے لیے پہلے طالب ہونا ضروری ہے۔ اور بادشاہ آگے قرآن کی آیت فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ خناس کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، تو یہ انہیں وسوسہ ڈالنے والوں کی اقسام ہے، اور ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے آگے کو سوال